حدثنا اصبغ قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ان ابا بکر تزوج امرأة من کلب. لو جی ایک بات آپ سنیں پورے غور کے ساتھ، ہاں بڑی مزیدار. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ایک عورت سے شادی کی جو قبیلہ بنو کلب سے تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کا نام بھی ابو بکر ہے نا؟ جی. کیوں آپ نے رکھا ہے ابو بکر؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمیں پیار ہے ابو بکر صدیق سے اس نسبت سے. بنو کلب قبیلے کی عورت سے شادی کی حضرت ابو بکر صدیق نے جاہلیت میں. اچھا. یقال لها ام بکر. اس کو کہا جاتا تھا ام بکر، یعنی وہ پہلے بھی شادی شدہ تھی، مطلقہ تھی. اس کے ہاں ایک بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ بکر. اس کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ بکر. بکر. کس کے بیٹے کا نام؟ جس عورت کے ساتھ ابو بکر نے نکاح کی، شادی کی، اس کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا. فلما ہاجر ابو بکر طلقها. جب ابو بکر نے ہجرت کی اس کو طلاق دے دی. کیوں طلاق دے دی؟ وہ اسلام نہ لائی. بکر کہتے ہیں جوان پھرتیلا اونٹ. بکر جوان اونٹ کو بکر کہتے ہیں، ویسے اس کا معنی یہ ہے. تو بہرحال اس کے بیٹے کا نام بکر تھا. اس کے بیٹے کے نام پہ آپ نے اپنی کنیت ابو بکر رکھ لی. وہ مسلمان نہ ہوئی، آپ نے ام بکر کو طلاق دے دی. فتزوجها ابن امها. جی ابو محمد صاحب یہ حدیث آپ نے غور کے ساتھ سنی ہے. یہ ہے اس کا نمبر 3921. ٹھیک ہے. تو شادی کر لی اس سے اس کے چاچے کے پتر بیٹے نے. ہاں جی. حاز الشاعر الذی. یہ شاعر تھا. قال هذه القصیدہ. ہاں جس نے یہ قصیدہ کہا وہ شاعر بھی تھا. ٹھیک ہے نا. اس کا خاوند ام بکر کا، اور اس نے پھر یہ قصیدہ پڑھا. قال هذه القصیدہ رسا کفار قریش. ہاں جو اس نے مرثیہ پڑھا، مرثیہ کہا کفار قریش کے بارے میں. کب اس نے مرثیہ پڑھا؟ جب وہ 24 سردار کنویں میں ڈالے گئے، بدر کے کنویں میں قتل کیے گئے، مارے گئے. تو اس نے ان کی ہمدردی میں یہ شعر، بلکہ ان پہ مرثیہ پڑھا. کیا کہا؟ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الشِّيزَاتُ الزَّيَّنُ بِالسَّنَامِ. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی ایسے. وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الْكَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ تُحَيِّي بِالسَّلَامَةِ أُمُّ بَكْرٍ. ہاں فَحَلِّي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَامِ يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا نُحْيَا دونوں طرح ٹھیک ہے. يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا وَكَيْفَ حَيَاتُ أَصْدَاءٍ وَحَامِ. ترجمہ. کاش کہ آپ یہ شعر زبانی یاد کر لیں. وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. میں کیا کہوں ان کنووں کو جو بدر کے کنویں ہیں. مِنَ الشِّیزَا جنہوں نے ہمیں معروم کر دیا ایسی لکڑی کے پیالوں سے، ایسی لکڑی کے پیالوں سے. یہ شیزہ ان پیالوں کو کہتے ہیں جو لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، وہ خاص لکڑی ہوتی ہے. ایسی لکڑی کے پیالوں سے تو زینو بالسنامی جو پیالے سجائے جاتے ہیں اونٹوں کی کوہانوں کے گوشت کے ساتھ. کیوں جی کیڑی وڈی گل کر گیا. جو سجائے جاتے ہیں اونٹوں کی کوہانوں کے گوشت بھی. ایک سردار جڑے کھوہ پے نے نا، کدی انہاں دے سامنے پیالے پے ہوندے سن تے او جناب گوشت نال سجے ہوندے سن. اٹھاں دیاں کوہاناں دیاں بوٹیاں انہاں پیالیاں رکھیاں ہوندیاں سن. اج وہ بیچارے کھوہ پے نے. میں کی کہاں انہاں کھوہاں نوں، میں کی کراں انہاں سرداراں دے بارے، میں کتھوں لے آواں؟ روندا پیا بیچارہ. وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. میں کیا کہوں بدر کے کنووں کو جنہوں نے ہمیں معروم کر دیا. کس سے؟
من الکائنات ہاں جی بشر بالکرام ہاں من الکائنات گانے والیوں سے وشرب الکرامی اور بہترین شرابیوں سے روندا پہ بیچارہ ہاں جی پٹ گیا جان نو تو حیی بالسلامت ام بکرن ہاں جی درمیان میں اپنی عورت اپنی بیوی کی بھی تعریف کرنے لگا بیوی کو بھی خوش کر رہا ہے تو حیی بالسلامت محبت کا بھی اظہار کر رہا ہے تو حیی بالسلامت ام بکرن ام بکر تو سلامتی کی دعائیں دیتی رہی وحلی بعد قومی من سلامی بھلا میری قوم کے مر جانے کے بعد میرے لیے کون سی سلامتی ہے اور میرا کی فائدہ ہے زندہ رہتا یحدثون الرسول بیان کرتا ہے ہم کو یہ رسول کیا کہتا ہے بیان سنحیا کہ ہم زندہ ہوں گے یا زندہ کیے جائیں گے یہ رسول زندگی دیاں گلاں کر رہا ہے مرن تو بعد وَكَيْفَ حَيَاتُ أَصْدَاءٍ وَحَامِي بھلا کیسے زندہ ہوں گی ہڈیاں اور کھوپڑیاں ہڈیاں کھوپڑیاں کیویں زندہ ہو سکتی ہیں یا ایک اور بھی اندہ معنی ہے وہ بکر اسدا پرندے کو کہتے ہیں ہام الو ہاں جی یعنی انہوں دا عقیدہ سی مشرکین دا کہ مر کے نا روحاں پرندیاں میں چلیاں جاندیاں نے تو کہتے ہیں جدو پرندیاں چلیاں گئیاں الواں میں چلیاں گئیاں سانوں کی فائدہ رہ گیا انہاں دا پٹھدا پیا بیچارہ انہاں دی جان نو چلے